آئے آج ایک بہت ہی پیاری کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک بہت خاص ہستی کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ تو چلیں اس خوبصورت کہانی کو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے پیارا، سب سے قیمتی پھول کون تھا؟ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کے شہر سے۔ وہیں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی، اور پتہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی کہ آپ نے ایک بار کہا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا نا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ سوچیں تو ذرا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ کی خوشی ہمارے نبی کی خوشی تھی، اور ان کا دکھ ہمارے نبی کا دکھ تھا۔ اتنا گہرا تھا ان کا رشتہ۔ اچھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ میں حالات بہت مشکل تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور اس کام میں انہیں بہت ساری مشکلوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور جانتے ہیں ان مشکل وقتوں میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا؟ ان کی چھوٹی سی بیٹی فاطمہ۔ وہ ایک بہادر بچی کی طرح اپنے بابا کا ساتھ دیتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کہ کچھ برے لوگوں نے ان کی کمر پر گندگی ڈال دی۔ کتنا برا لگا ہوگا نا، لیکن چھوٹی سی فاطمہ فوراً بھاگ کر آئیں اور ہمت سے وہ سب کچھ صاف کر دیا۔ وہ اتنی محبت اور اتنے پیار سے اپنے والد کا خیال رکھتی تھیں کہ ہمارے نبی نے پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ ام ابیہا، یعنی اپنے والد کی ماں، بالکل ایک ماں کی طرح۔ پھر وقت گزرتا گیا، اور وہ چھوٹی سی بچی جو اپنے بابا کا اتنا خیال رکھتی تھی، اب بڑی ہو گئی۔ اب ان کی زندگی میں ایک نیا بہت ہی خوبصورت موڑ آنے والا تھا، اور وہ موڑ تھا ان کی شادی کا۔ ان کی شادی ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قزن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جو بہت ہی بہادر اور بہت ہی نیک انسان تھے۔ یہ ایک بہت ہی پیارا اور مبارک رشتہ تھا۔ اچھا، ان کی شادی نا سادگی کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ دیکھیں، ان کے جہیز میں کوئی مہنگی چیزیں نہیں تھیں، بس روزمرہ استعمال کی کچھ سادہ سی چیزیں۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے نا، کہ زندگی کی اصل خوبصورتی اور خوشی مہنگی چیزوں میں نہیں، بلکہ محبت، سادگی اور اللہ کی دی ہوئی برکت میں ہے۔ اور ان کے پیارے بابا نے انہیں سب سے قیمتی تحفہ کیا دیا؟ ایک دعا۔ انہوں نے ان دونوں کے لیے یہ خوبصورت دعا کی جو دنیا کی کسی بھی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ تو شادی کے بعد حضرت فاطمہ کی زندگی کیسی تھی؟ وہ محنت، محبت اور اللہ کی عبادت، ان سب چیزوں کی ایک بہترین مثال تھی۔ وہ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، کھانا بناتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ وہ اتنی محنت کرتی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ سوچیں ذرا۔ اور اتنی محنت کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ہی پیار کرنے والی ماں بھی تھیں۔ اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کا وہ بے حد محبت سے خیال رکھتی تھیں۔ ایک دن وہ کام سے بہت تھک گئیں، تو وہ اپنے والد کے پاس گئیں اور ان سے ایک مددگار مانگا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ ایسا دیا جو کسی بھی مددگار سے بہتر تھا۔ پتہ ہے کیا؟ انہوں نے انہیں سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے اللہ کی تعریف کے کچھ خاص الفاظ سکھائیں۔ اسے آج ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ اللہ کو یاد کرنا ہر مشکل میں ہماری سب سے بڑی مدد ہے۔ تو حضرت فاطمہ کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند تھا۔ اب ہم ان کی زندگی کے آخری حصے کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیسی خوبصورت مثال چھوڑ کر گئیں۔ ان کی زندگی میں سب سے مشکل وقت تب آیا جب ان کے پیارے والد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اپنے بابا کی جدائی میں وہ بہت ہی زیادہ غمگین رہتی تھیں۔ اس دنیا سے جانے سے کچھ دیر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا۔ یہ سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ایک اور بات کہی، اور اس بار وہ مسکرا دیں۔ سب حیران تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور دوسری خوشخبری یہ تھی کہ ان کے گھر والوں میں سب سے پہلے وہی اپنے بابا سے ملنے آئیں گی۔ ان کا کردار اتنا پاکیزہ اور ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ انہیں بہت سے خوبصورت ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا ہر ایک نام ان کی خوبصورت عادت کے بارے میں بتاتا ہے، اور سب سے بڑا، سب سے خوبصورت نام تو انہیں اپنے پیارے والد سے ہی ملا۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ سچ میں ان کی زندگی صبر، محبت،
सादगी और अल्लाह पर यकीन की एक ऐसी रोशन कहानी है जिससे हम सबको हमेशा रोशनी मिलती रहेगी।